بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين۔ انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ قالوا یا نوح، قوم نے کہا اے نوح۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، آخرت پر حقانیت کی باتیں کی۔ تو قوم نے چند شبہات کو ظاہر کیا آپ کے بارے میں، آپ کی نبوت کے متعلق۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم آپ کو نبی کیسے تسلیم کر لیں، آپ تو ہماری ہی طرح انسان ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، نیز ہم آپ کو حق کیسے مان لے اور آپ پر ایمان کیوں لے آئیں جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قوم کے جو ذلیل ترین لوگ ہیں، کمزور طبقہ ہے، وہی آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی انہوں نے اوپر سے ایمان قبول کیا ہے، دل سے تو وہ ایمان قبول نہیں کیے ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ایک شبہ یہ انہوں نے ظاہر کیا کہ ہماری طرح تو آپ کے پاس مال و دولت ہے نہیں، ہماری جو شان ہے وہ شان آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، آپ ہماری طرح انسان ہیں اور ہم سے زیادہ فضیلت بھی نہیں رکھتے ہیں آپ مال و دولت وغیرہ میں۔ مزید یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں تو اوپر سے ایمان لائے، اور وہ قوم کے غریب طبقہ ہے، تو ان بنیادوں پر ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ یہ ان شبہات کا انہوں نے قوم نے اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ نے جواب دیا اپنی قوم کو، جس کا ذکر ہے ما قبل میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے جواب دیا، آپ نے ان کے شبہات کو زائل فرمایا۔ اس کے بعد آپ کے جواب پر قوم نے دو اعتراض کیا۔ پہلا اعتراض، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے قوم نے کہا، جب آپ نے ان کے شبہات کو زائل کر دیا، ختم کر دیا دلائل کے ذریعے، تو قوم نے کہا ارے آپ نے تو ہم سے بہت زیادہ جھگڑ لیا ہے، بہت جھگڑا کیا ہے۔ اور دوسرا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اگر آپ چلیے مانتے ہیں آپ نبی، لیکن آپ اگر نبی ہیں تو آپ اپنی نبوت کی حقانیت پر کوئی دلیل پیش کیجئے، ایک کام کیجئے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ اگر اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، بت پرستی کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چلیے ایک کام کیجئے، وہی عذاب نازل کروا دیجئے اگر آپ سچے نبی ہیں۔ دو طرح کی بات ہے کہ آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اور دوسری بات کہ ہم آپ کی نبوت کو اس وقت تسلیم کریں گے جب آپ نے ہم سے جو عذاب کا وعدہ کیا وہ عذاب ہم پر نازل کرواتے۔ یہ دو باتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے شبہات کو زائل کیا، اپنی نبوت، اللہ کی وحدانیت اور آخرت کی حقانیت پر آپ نے دلائل قائم کیے اور بحث و مباحثہ کیا، خوب بحث کیا، آپ نے خوب مناظرہ کیا آپ نے اپنی قوم سے۔ اسی بحث و مباحثہ کو آپ کی قوم نے جھگڑا سے تعبیر کیا، قد جادلتنا، کہ آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، آپ نے ہم سے، وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان تلوار زنی نہیں ہوئی تھی، آپ لشکر کشی نہیں کیے تھے، بلکہ بحث و مباحثہ ہوئی تھی دین کی حقانیت، آپ نے دلائل قائم کیے تھے دین کی حقانیت پر، اور آپ نے پرزور انداز میں آپ نے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط دلائل قائم کیے، تبھی انہوں نے کہا قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ نے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا ہم سے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت، اپنی نبوت اور دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں سے خود بحثیں کی ہوگی اور بڑے بڑے دلائل آپ نے قائم کیے ہوں گے، تبھی انہوں نے کہا کہ آپ نے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا۔ تو یہیں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کرنا
دلائل قائم کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھو علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے دلائل پیش کیے اور اپنی قوم سے بہت مباحثہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے دلائل تو قائم کیے لیکن قوم نے تسلیم نہیں کیا۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اپنے آباء و اجداد کی جو رسم تھی، ان کا جو رسم و رواج تھے، اس پر وہ قوم کے لوگ قائم رہے، اپنی جہالت پر ڈٹے۔ تو یہیں سے جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے لیے دلائل پیش کرنا، دین کے لیے بحث و مباحثہ کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، وہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی گمراہی، بدعقیدگی اور جہالت پر ڈٹا رہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو کافر سب کے سب اپنی اسی گمراہی اور جہالت کے اوپر ڈٹے رہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ دوسرا یہ انہوں نے کہا آیت نوح علیہ السلام سے کہ آپ نے جس عذاب کی ہمیں وعید سنائی تھی کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، انہوں نے آیت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک کام کرو، وہ جلدی وہ عذاب نازل کرواؤ، جلدی وہ عذاب نازل کرواؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو جواب دیا تھا، اس سوال کا جو جواب دیا تھا وہ اگلی آیت میں ہے۔ آپ نے فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ آپ نے فرمایا تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا۔ کب لائے گا؟ انشاء، اگر وہ چاہے۔ عذاب کا آنا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، عذاب لانے پر اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے ہو۔ عذاب لانے پر کہ جلدی عذاب آ جائے، تمہارے جلد بازی سے، تمہارے جلد مطالبہ کرنے سے اللہ ایسا نہیں معاذ اللہ وہ عاجز ہو کر عذاب کو نازل کروا، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اب اس آیت شریفہ سے بات سمجھ آئے کہ عذاب کا نازل ہونا یہ بدعملی یا جرائم کی بنیاد پر، یہ ضروری نہیں ہے کہ بدعملی کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر عذاب نازل ہو ہی جائے، بلکہ عذاب کا نزول یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ جب چاہے گا، جس پر چاہے گا، جہاں چاہے گا وہاں عذاب نازل فرمائے گا۔ ایسا نہیں کہ قوم گمراہی میں مبتلا ہوئے تو اب ضروری ہے کہ عذاب آ ہی جائے گا، نہیں، اللہ چاہے گا تب عذاب آئے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئے۔ آپ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے حالات ہے، فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں، ادھر اسرائیل ہے، ادھر امریکہ ہے، ادھر ہندوستان ہی کے کیسے حالات ہے۔ اب اسی میں کوئی آدمی جذبات کے دھارے میں بہہ کر معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دے اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ عذاب کیوں نہیں نازل فرما رہا وغیرہ، لوگ کہتے ہیں جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ آج ہی فجر میں اس لیے کہتے ہیں علم بہت سخت، عقائد کا علم حاصل کرنا بہت سخت، اس لیے تو علم کے فضیلت جو ہی نہیں بیان فرمایا میرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک لمحہ علم کی مجلس میں بیٹھنا، علم کی مذاکرت میں بیٹھنا پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، علم حاصل کرنا ضروری انسان کا۔ اور آپ نے فرمایا، اور وہ ہے نا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال، کہ ایک فقیہ، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا ایک شخص شیطان کے اوپر 1000 جاہل عابدوں سے زیادہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ بہت ضروری ہے۔ آج ایک شخص تھے، وہ بابا وظیفہ کرتے رہتے ہمیشہ، اس وقت بھی ہاتھ میں تسبیح تھی، لیکن بات ایسے گفتگو چلی تو گفتگو کرتے کرتے انہوں نے ایسا جملہ کہہ دیا معاذ اللہ، اس پر فوراً میں نے کہا توبہ کرو، کفر تک پہنچانے والا جملہ ہے۔ کہہ دیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہو رہا ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ میں نے سمجھایا تو علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ عذاب کا نزول یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانے، ہم تھوڑی اس بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، میں نے اسی وقت ان سے یہ بھی کہا کہ اس محلے کے اندر ہزاروں کی تعداد ہے، فجر کی نماز میں کتنے مسلمان آپ کو دکھے یہ بتائیے؟
اب ایسے عالم میں کس چیز کی امید رکھتے ہیں؟ تو یہ سب معاملات خصوصاً ذات باری تعالیٰ کے متعلق، رسالت کے بارے میں آدمی جو نہیں جانتا ہے بولنا نہیں چاہیے، بہت سنبھل کے بولنا چاہیے، ورنہ زندگی بھر کے اوراد و وظائف ساری کی ساری عبادتیں رائگاں اور برباد ہوتی چلی جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا